نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور تمام کی تمام صفاتیں ایک رب باری تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہیں. وہ ذات اتنی بلند، اتنی عظمت، اتنی اونچی، اتنی بلندی والی ہے کہ اگر تمام کی تمام دنیا کے درختوں کو کاٹ کر آپ قلمیں بنا لیں اور سمندروں کو سیاہی کی شکل میں تبدیل کر لیں اور ان زمین اور آسمان کو بچھا کر اوراق بنا دیں اور تمام کے تمام انسانوں کو، فرشتوں کو، جناتوں کو بیٹھ کر لکھنے پر لگا دیں، تو میرے دوستوں ایک دن آئے گا کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین اور آسمان لکھتے لکھتے فرمایا کہ بھر جائیں گے اور انسان، جنات اور فرشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے میرے محترم عزیز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں اور بہت ساری صفات ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ذات ہے. قدردان کسے کہتے ہیں؟ قدردان کہتے ہیں کہ کسی کے عمل پر خوش ہونا اور خوش ہو کر اس کے عمل کو رد نہ کرنا، اس کے عمل کو قبول کر لینا اور اس کے بعد اس انسان کی توقع سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، اسے کہتے ہیں قدردانی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی قدردان ہیں ان تمام کے تمام قدردانوں سے بڑا قدردان ہے. یہی وجہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان پر کوئی حالات بھیجتا ہے، جب کسی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پریشانی بھیجتا ہے، ایسے ہی کر لو اس کو، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر حالات بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، کوئی دکھ تکلیف بھیجتا ہے اور میرے دوستوں اور بزرگوں انسان اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی بھی انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا صبر کیا ہے اس سے دگنا اس کو اجر عطا فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، جب کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف، مصیبت، رنج اور غم آ جائے، تو یہ در حقیقت ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں. اب دیکھنا میری اور آپ کی نظر کی بات ہے کہ ہماری نظر اسے اللہ کی پکڑ سمجھتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات سمجھتی ہے. اس لیے میرے محترم عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے انسان پر جتنے بھی حالات آتے ہیں، ان تمام کے تمام حالات کے اندر انسان جب صبر کا دامن نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی بڑھ چڑھ کر عطا فرماتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کے بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ انہیں کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری شان کے مطابق ہونا چاہیے. تحفہ اور ہدیہ بھی ہماری شان کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مالک الملک اور احکم الحاکمین ہے، اس رب باری تعالیٰ کو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن عظیم الشان کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تم میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کا کام کر کے آئے گا تو ہم اس پر بھی اس کو بدلہ دینے والے بنیں گے. اور ایک دستور اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ ہم کسی بھی ایمان والے مرد اور عورت کے کسی بھی عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس کے عمل کو قبول کر لیں گے اور اس کے عمل کو اپنے پاس محفوظ کر دیں گے. اگر اس عمل کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس کو دور کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں میرے دوستوں، اگر ہم کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں اور ہم وہاں کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں، کوئی کلرک ہے اپنے بڑے کو درخواست دینا چاہتا ہے، اب وہ لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد اسے کئی مرتبہ مٹاتا ہے. کبھی پیراگراف کی غلطی آ جاتی ہے، کبھی الفاظوں کی غلطی آ جاتی ہے،
کبھی اس کے اندر فرمایا کہ جو تحریر ہے وہ تحریر کا ربط جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، اور جب وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مالک کو درخواست دیتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی غلطیوں سے بھری ہوئی درخواست آگے کر دے گا تو وہ جو فرمایا کہ کلرک جہاں کام کرتا ہے اس کا مالک اٹھا کر پھینک دے گا کہ بھائی پہلے درخواست صحیح طریقے سے لکھ کر جاؤ، پھر آپ کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ لیکن رب کو تو دیکھیں میرے دوست اور بزرگوں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ کا پتہ، نہ ثنا کا پتہ، نہ درود شریف کا پتہ، وتر پڑھ لیے تو دعائے قنوت کا پتہ نہیں، کبھی رکعتیں بھول جاتے ہیں، کبھی رکوع سجود صحیح نہیں ہوتے۔ ایسی غلطیوں سے بھری ہوئی نماز جب اللہ کے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا ہے کہ جا میرا بندہ اسے درست کر کے لا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سجدہ میری ذات کے لیے کیا گیا ہے، یہ جھکنا میری عظمت کی وجہ سے تھا، اور یہ کھڑا ہونا جو ہے وہ میری رفعت اور بلندیوں کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول کر کے بھی اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ کیسی قدردان ہے؟ کہتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے، بلکہ نبی تھے، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان ملعون اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ ایوب تیری بڑی عبادت کرتا ہے، اور کہا ہاں میرے مولا کیوں نہ عبادت کرے۔ شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تیری عبادت کیوں نہ کرے، اس کو تو نے اولاد دی ہے، اسے تو نے جائیداد دی ہے، اس کے پاس زمینیں ہیں، محبت کرنے والی بیوی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ہر جگہ سے فارغ ہے، دماغ سے بالکل فریش ہے، اسی لیے تیری عبادت میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ فرما لیا۔ کیسے آزمایا؟ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی، اور آگ کے لگنے کی وجہ سے سارا گھر جل گیا، اور اسی جلنے کی وجہ سے چھت گری، جس سے آل اولاد جو تھی وہ ساری کی ساری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئی، اور جو زمینیں تھیں وہ جس پانی کی وجہ سے سیراب ہوتی تھی وہ پانی خشک ہو گیا، اور زمینوں نے جو ہے وہ غلہ اگانا، پھل پھول اگانا جو ہے وہ بند کر دیے۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ 17 سال بیماری کے اندر گزر گئے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی زبان ہلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے کان لگایا تو زبان سے کہہ رہے تھے میرے مولا اچھے دن بھی تیرے دیے ہوئے تھے اور یہ برے دن بھی تیری ہی طرف سے ہیں، اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا ایوب خوش ہے، بس ایک ایوب کی درخواست ہے کہ ایوب کی زبان کو سلامت رکھنا تاکہ ایوب ہمیشہ تیرا ذکر کرتا چلا جائے۔ میرے محترم عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ نے اس درجے کا صبر دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجے کی عبادت دیکھی تو اب قدردانی بھی دیکھی اللہ کیسی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارا صبر کرنے والا بندہ تھا، نعم العبد، اور بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب بیماری میں کتنے سال گزارے؟ روایت میں آتا ہے 17 سال یا 15 سال بیماری میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں لکھ دی، قرآن 1450 سال سے پڑھا جا رہا، ایوب علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی، حتیٰ کہ یہ قرآن جنت میں بھی پڑھا جائے گا، وہاں بھی ایوب علیہ السلام کی تعریف کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ تکلیفیں 17 سال کی تھیں اور اس کے بدلے میں انعام جو ملا وہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال سے بھی زیادہ کم ملا۔ آگے اللہ نے کیا دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور جتنا مال، اولاد، آل، جتنا بھی اللہ نے لے لیا تھا وہ سارا کا سارا بھی ایوب علیہ السلام کو دوبارہ لوٹا دیا گیا۔ تو میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، یہ میرا رب قدردان ہے۔ صرف رب اس بات کو دیکھتا ہے کہ سامنے والا میرا بندہ میری طرف سے آئے ہوئے حالات پر کتنا صبر اور کتنا خلوص سے جم کے رہتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، اور سفر سے چلتے چلتے میرے محترم عزیزو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ رات کا وقت ہوا تو تہجد کی نماز کے لیے آنکھ کھل گئی۔ اب جیسے ہی آنکھ کھلی آسمان پہ نظر گئی تو چاند چمکتا ہوا نظر آیا۔ اب چاند کو دیکھا تو مدینے کا چاند یاد آ گیا۔ کون مدینے کا چاند؟ سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک چاہت تھی جس کو میں نے کبھی اللہ کے رسول کے سامنے بھی بیان نہیں کیا۔ آج تنہائی تھی، اوپر رب تھا، نیچے میں تھا، اور بالکل دور دور تک تنہائی کا عالم تھا۔ سوچا آج اللہ کے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کر دوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ عمر کو تیرے راستے میں شہادت چاہیے، واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور عمر کی چاہت یہ ہے کہ شہادت کے ساتھ
عمر کی قبر بھی تیرے نبی کے شہر میں ہونی چاہیے۔ اب پہلی دعا یہ مانگی کہ عمر کو تیرے راستے کی شہادت چاہیے۔ اب وہ شہادت پہاڑوں پر آ جاتی، کسی میدان جنگ میں آ جاتی، مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے آ جاتی، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں مانگنا اللہ سے تھا اور قدردانی کیسے سامنے آتی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شہادت تو دی، لیکن اس حال میں کہ عمر ابن خطاب باوضو ہیں، اس حال میں کہ جس مصلی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اسی مصلی پہ کھڑے ہیں، اور اس حال میں کہ قرآن کی تلاوت زبان سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اور دوسری دعا مانگی وجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ اللہ تیرے نبی کے شہر کے اندر میری قبر بنا دینا۔ اب وہ فرمایا کہ قبر جو ہے وہ فرمایا جنت البقیع میں بھی بن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دعا کی قدر ایسی کی کہ وہ قبر ریاض الجنہ میں بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عمر ابن خطاب کو دفن کیا گیا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قدردان ہے کہ جس کی قدردانی کی میں اور آپ فرمایا کہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، ہم ظہر میں اٹھتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں، معدہ خالی ہوتا ہے، منہ سے ایک بدبو آتی ہے، بسا اوقات فرمایا کہ اپنے گھر والے سگے بھی جو ہے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے اور منہ پھیر دیتے ہیں، اچھے اچھے یار دوست جن کے ساتھ بیٹھ کر سارا دن اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ بھی منہ پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھوک اور پیاس میرے لیے ہے، اور اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے نا وہ تیرے رب کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو سارے دن کی بھوک اور پیاس جس کے لیے برداشت کی، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بدبو کو فرمایا کہ مشک کے پاس پہنچا دیا۔ اب ذرا ایک قصہ عرض کرتا ہوں کچھ مستورات کے اعتبار سے۔ زبیدہ خاتون ایک بڑی اللہ والی عورت گزری ہیں، خلیفہ ہارون رشید کی جو ہے وہ بیوی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید خود بھی فرمایا کہ خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ بڑا نیک بندہ تھا، اپنی مثال آپ تھا۔ اور زبیدہ خاتون کا حال یہ تھا کہ اس نے 300 خادمائیں ایسی رکھی تھی جو حافظ قرآن تھیں۔ ان 300 خادماؤں کا کام یہ تھا کہ 100 خادماؤں کی 3 شفٹیں بنا دی گئی تھیں، اور وہ محل کے کونوں پر بیٹھ جاتی تھیں اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھیں۔ گویا کہ 24 گھنٹے خلیفہ ہارون رشید کے محل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت گونجتی تھی۔ ایک مرتبہ زبیدہ خاتون سے کسی نے کہا کہ لوگ یہاں سے حج کے لیے جب جاتے ہیں تو پانی کی بڑی دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کئی فرمایا کہ جو ہے وہ فرمایا کہ لیٹر پانی اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، بسا اوقات وہ ختم ہوتا ہے، لوگ پیاس کی شدت سے جو ہے نڈھال ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو مر بھی جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ زبیدہ خاتون نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ میرے دل کی ایک چاہت ہے، اگر آپ پورا کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے لے کر جو ہے وہ بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تک ایک نہر کھدوا دیں تاکہ اس کے اندر پانی جاری کیا جائے اور حاجیوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث پاک میں تو یہ بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے وہ فرمایا کہ جہنمیوں کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، ایک جہنمی اسے آواز دے گا جنت میں جانے والے کو، ارے بھائی تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نا۔ ارے کہا میں وہی شخص ہوں بھائی کہ ایک مرتبہ تجھے پانی کی پیاس لگی تھی، میں نے تجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ وہ کہے گا ہاں بھائی تو وہی ہے۔ کہا دیکھ میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، ارے تو جنتی ہے، جس کو چاہے گا اللہ سے معاف کروا دے گا، میری سفارش کر دے۔ وہ سفارش کرے گا تو ایک گلاس پانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب میرے دوستو، جس نے نہریں چلوا دی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ کہتے ہیں زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا تو کسی کے خواب میں آئی، اور خواب میں اس نے کہا کہ زبیدہ تیرا تو بھلا ہو گیا ہوگا۔ زبیدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ کہا کیسے نہ کرتا، تو نے اتنی بڑی نہر کھدوائی، اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ یہ جو فرمایا کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نہر کی وجہ سے جو ہے وہ میری بخشش نہیں کی، میری مغفرت نہیں کی۔ کہا جب نہر والا معاملہ اللہ کے سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا زبیدہ تیرے پاس تو بیت المال تھا، تیرے پاس تو پیسہ تھا، اگر تو نہر نہ کھدواتی تو اور کون کھدواتا؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اب زبیدہ خاتون نے جب یہ بات سنی تو بڑی پریشان، بڑی حیران ہو گئی کہ اب کیا دکھاؤں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں زبیدہ تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے تیری مغفرت ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ وہ دن یاد کر کہ ایک دن تجھے بڑی بھوک لگی تھی اور کھانا تیرے سامنے تھا، تو کھانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، حتیٰ کہ تو نے لقمہ بھی توڑ دیا اور مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، تو نے فرمایا کہ یہ دیکھا کہ تیرے سر پہ دوپٹہ آدھا تھا اور آدھا نہیں تھا، چنانچہ تو نے اپنی بھوک کو صرف چند لمحوں کے لیے چھوڑا اور وہ لقمہ نیچے رکھ کے پہلے دوپٹہ صحیح کیا، اس کے بعد لقمہ منہ میں ڈال دیا، تو نے ہمارے نام کا ادب کیا، ہم اس ادب کی وجہ سے تیری مغفرت کر دیتے ہیں۔
تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اس فرمایا کہ بیٹھنے کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک آدمی رمضان کی مبارک ساعتوں میں تہجد پڑھتا ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک آدمی رمضان المبارک میں یہ سوچتا ہے کہ یار ٹی وی بند کر دوں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس ادب کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک آدمی رمضان میں داڑھی نہیں کٹواتا کہ یار اس مہینے میں کم سے کم داڑھی نہیں کٹواؤں گا، خدا کی قسم اس عمل کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کس عمل پہ راضی ہو کر کیسے مغفرت کر دے اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت کا بہت بڑا محدث تھا، حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کی فرمایا کہ جب انتقال ہوا کسی کے خواب میں آیا، دیکھا تو بڑے اچھے حال میں تھا، پوچھا بھائی ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے محدث تھے، آپ کی حدیثیں لکھنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ کہا بھائی حدیثیں لکھنے کی تو بات چلی کوئی نہیں، حدیثیں لکھنے کی تو بات ہوئی کوئی نہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، میں نے اپنی قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور ڈبانے کے بعد جب اٹھایا اور لکھنے کے لیے آگے آیا تو ایک مکھی آ کر میرے قلم پر بیٹھ گئی جو پیاسی تھی۔ میرے دل نے سوچا کہ شاید پیاسی ہے، سیاہی کو چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اس مکھی نے اپنی پیاس بجھائی اور اڑ گئی۔ پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا، میں وہ عمل کر کے بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس بجھائی تھی، آج ہم تیری جنت کی باغوں اور نہروں سے پیاس بجھا دیں گے۔ اس لیے میرا محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم کب کس پر کیسے پڑ جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وقت کے بہت بڑے مجدد تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکتوبات لکھ رہے تھے، قرآن و حدیث سے کچھ چیزیں نکال کر واعظ و نصیحت کو جمع کرنے کو مکتوبات کہا جاتا ہے، اسے لکھ رہے تھے۔ لکھتے لکھتے فرمایا قلم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے قلم کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے انگوٹھے کے اوپر اس کو تھوڑا سا دبا دیا۔ اب ظاہر ہے اسی سیاہی سے حدیث اور قرآن لکھ رہے تھے، اس کو ہلکا سا دبا دیا تو وہ سیاہی ذرا انگوٹھے پہ آ گئی، قلم سیدھا ہو گیا۔ پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اب لکھتے لکھتے فرمایا کہ بات آئی گئی ہو گئی، اٹھ کر فرمایا کہ وضو کے لیے جانے لگے۔ وضو خانے میں جب گئے تو بیت الخلا جانے کا تقاضا ہو گیا۔ بیت الخلا میں بیٹھے تو نظر اس سیاہی پر پڑی جو انگوٹھے پر لگی تھی۔ دل سے آواز آئی کہ احمد سرہندی نام تھا، دل سے آواز آئی احمد دیکھیے وہ سیاہی ہے جسے تو قرآن اور حدیث کے لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر اس کو تو نے قضائے حاجت کی جگہ پر دھویا تو یہ نجس پانی میں مل جائے گی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہاں سے اٹھے، اپنے تقاضے کو دبایا، وہاں سے اٹھے اور پاک صاف جگہ پہ جا اپنے انگوٹھے کو دھویا۔ فرمایا امام ربانی مجدد الفسانی نے جب میں وہ انگوٹھا دھو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ احمد سرہندی اس ایک ادب پر ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرا محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان آخر کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا اور برابر سرابر کر کے انصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں جیسا چاہا تجھے ڈھال دیا۔ اور بات یہ ہے کہ جو تو رب کو بھلا رہا ہے نا تو کلا بل تکذبون بالدین، تو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے کا صریح طور پر انکار کرنے والا بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ لوگ میرے دوستو اور بزرگوں یہ بات اکثر و بیشتر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اب رمضان کی وہ بات نہیں رہی، رمضان کی وہ برکتیں نہیں رہی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جن کو رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ 5 وقتہ نماز باجماعت مسجدوں میں ادا کرتے ہیں۔ جن کو رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ تراویح مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، پھر درس قرآن میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں۔ وہ واعظ و نصیحتوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ مسائلوں کی مجلس میں بیٹھ کر مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ ظہر کے بعد فرمایا قرآن کھول کر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو محسوس ہوتا ہے، ایسی عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں رمضان آ گیا اور یہ رمضان پوری خیروں اور برکتوں کے ساتھ آیا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اگر آج میں اور آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ رمضان کی خیریں اور برکتیں ختم ہو چکی تو نعوذ باللہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ثواب زیادہ رکھا تھا اب کم رکھا ہے، یا ثم نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہلے زیادہ دیتا تھا اب کم دیتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، بلکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس اللہ کو دینے کا وقت باقی نہیں رہی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک مکھی کی پیاس بجھانے پر معاف کر رہا،
ایک سیاہی کا ادب کرنے پر معاف کر رہا، دوپٹہ سر پہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر رہا۔ اور یہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس مقدس مہینے میں جب بڑے بڑے گناہ کریں گے تو پھر پکڑ بھی اتنی ہی بڑی ہونے والی ہے۔ تو لہذا اللہ تو قدردان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اور ایسا قدردان ہے، ایک شخص بیٹھا تھا اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کام پڑ گیا، بت کے سامنے بیٹھ گیا، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، پھر جھٹکا لگا، پھر یا سنم یا سنم، جھٹکا لگا کہ یا سمجھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اللہ نے آسمان سے جواب دیا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ، یہ تو بت کو پکار رہا اور نیند کے جھٹکے میں سمد کہہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام سمد ہے، نیند کے جھٹکے میں تجھے پکارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صنم کی طرح سمد نے بھی جواب نہ دیا تو صنم اور سمد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو پکار لو، سمد کا مہینہ ہے، الرمضان شہر اللہ، صبح شام سمد کو پکارو، خدا کی قسم ہر پکار پر بڑھ کے جواب دینے والا بنے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کا ادب اور احترام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں ہم منا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو جس طرح اللہ کی ذات قدردان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔